سلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد پہ لاکھوں درود و سلام۔ مالک کا احسان عظیم ہے کہ جس نے آپ مومنین کی زیارتوں کا شرف بخشا اور اس جگہ پر ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے کا ایک موقع ملا۔ میرے واجب الاحترام سامعین گرامی، بہت ساری دعائیں ہیں میرے ذمہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس انجمن کی سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جنہوں نے اس عزاداری میں دامے در میں قدم سکھ میں اپنا حصہ ڈالا ہے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ شیخ سید یاسر کاظمی صاحب کا اس میں کافی رول ہے، ان کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے، اور ہمارے اصلی سادات ہیں ان کا اس میں بہت زیادہ رول ہے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور نیٹری کے جو مومنین ہیں ان کی بہت بڑی کاوش ہے، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ صابر علی اس کو لیڈ کرتے ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی انجمن کے مرحومین ہیں بار الہ ان سب کو اپنی جوان رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور باقی جتنے بھی مومنین ہیں ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عزا خانے کو ہمیشہ اسی طرح آباد رکھے اور ذکر محمد و آل محمد جاری و ساری رکھے، اور ہم سب مل کر وقت کی حجت کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے دادا کی، چہلم کی، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا جلد ظہور فرمائے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ مشکلم کا کچھ عالی، بس وقت محدود ہے، اور میرے سارے آپ جانے پہچانے ہیں، میرے لیے تو یہ نئی جگہ نہیں تو میں نے اپنے آپ کو منوانا نہیں ہے، بس اس دفعہ میں ذرا جلد آ گیا ہوں باہر یوکے سے، ورنہ کئی سالوں سے میری حاضری بھی نہیں ہو رہی۔ اس دفعہ میری سعادت ہے کہ میں اپنی اس بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ مولا قبول فرمائے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے یہ ایام ہیں اور شروع ہیں، اور یہ جاری و ساری رہیں گے۔ لوگ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں اس ذکر کو مٹانے کی، یہ ذکر مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ پر ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ تم میرے ذکر کا، میرا ذکر تمہارا ذکر کروں گا، اور جس طرح اللہ کے ذکر کو حسین نے باقی رکھا ہے، اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے ذکر کو باقی رکھے۔ اگر وہ باقی نہ رکھتا تو دنیا مٹانا چاہتی تھی، مٹا دیتی، اور یہ ذکر پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کی یہی دلیل ہے کہ جتنی بڑی وہ ذات ہے اتنی ہی بڑی وہ ذکر حسین کی محافظ بھی ہے۔ لہذا آج دریا دریا، کوچہ کوچہ، گلی بگلی ذکر حسین ہو گیا ہے، ہر جگہ پر ذکر حسین ہے، عزاداری جاری و ساری ہے، اور حسین علیہ السلام وہ بڑے خوش قسمت ہے جنہوں نے امام حسین کو اپنا امام مانا ہے، اپنا رہبر مانا ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری اوقات ہی کیا ہے، یہ علی علیہ السلام تشریف فرما ہے،
یہ سلمان فارسی تشریف فرما ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام۔ میں نے بغیر تمہید کے تھوڑی سی ایک بات فضائل کی اور پھر چند جملے میں مصائب کے پڑھوں گا، پھر کہیں بلا تشبیہ مولا علی بیٹھے ہیں اور سلمان محمدی بیٹھے ہیں، اب ان کے تعارف کی ضرورت نہیں، منا حلال بیت ہے وہ بھی بیٹھے ہیں، اور ادھر امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور علی علیہ السلام ٹک ٹکی باندھ کر متواتر چہرہ حسین دیکھ رہے ہیں۔ انہیں نہیں یار آپ نے باز آیا کر دیا، آپ نے غور نہیں کیا، میں نے علی کی بات کی ہے کہ علی چہرہ حسین کو دیکھ رہے ہیں، چہرہ حسین کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کون علی جس کا اپنا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ جاگ جائیں نیاز حسین جاگ جائیں، میں لمبی چوڑی تمہید نہیں دو جملے میں جس کا اپنا چہرہ دیکھنا عبادت ہے وہ چہرہ حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ ویسے دیکھ لینا اور بات ہے کہ اچانک تھوڑا سا دیکھنا اور بات ہے، مسلسل دیکھنا، اور اتنا دیکھا کہ جناب سلمان کو کہنا پڑا کہ یا علی اے امیر المومنین، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ آپ حسن کی نسبت سے حسین سے زیادہ الفت نہیں رکھتے۔ کیا میرے ساتھ دیکھیں، میرا یہ تمہیں گمان کرتا ہوں کہ میرا خیال یہ کہ آپ حسن کی نسبت حسین سے زیادہ محبت نہیں کرتے، زیادہ پیار نہیں کرتے۔ سنیں، کسی عام بندے کی بات نہیں، امیر المومنین کی بات ہے۔ مولا نے 4 باتیں کہی ہیں، سنے ہیں چیلم کے لیے مولا امیر المومنین آپ کے مولا نے 4 باتیں کی۔ کہا سلمان یاد رکھ لا تسألنی عن الحسین، پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین کے بارے میں سے سوال ہی نہ کر۔ لا تسألنی عن الحسین، حسین کے بارے میں اسے پوچھی، کیا مطلب اتنا بڑا جملہ ہے کہ میں تجھے حسین کے بارے کیا بتاؤں؟ یعنی جس کے بارے علی نہ بتا سکے بندہ کیا سمجھے حسین کے بارے۔ چلو تھوڑا مختصر کر دیا، چلے میں نے وہی شروع کرا، چلو اب اسی سے میں کروٹ لے لوں گا۔ کیا ہے پہلا جملہ کیا تھا؟ لا تسألنی عن الحسین، سلمان تو مجھ سے حسین کے بارے تو سوال ہی نہ کر، میں تجھے حسین کے بارے کیا بات، یہ حسین کیا ہے، حسین کیا ہے۔ اور دوسرا جملہ کہا ہوا سر من سر اللہ، ہوا سر من سر اللہ، حسین تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ انہیں میں کچھ کہہ دیا ہوں، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے حسین۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود سر ہے، جو علی خود راز الہی، وہ کہہ رہا ہے کہ ہوا سر من سر اللہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دوسرا جملہ کہوں، ہوا کنوز من اللہ، یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ کنز ہے، یہ اللہ کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب خدا کی قسم تقریر تو بنتی ہے نا مولا کے ایک جملے کہ پوری تقریر ہی ہو جائے، لیکن وقت نہیں۔ اب تیسرا جملہ میں کہنے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چلے کہ حسین ہے کیا۔ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ آخرت کے لیے۔ ہم وہ نماز نہیں پڑھتے جو علی پڑھتے ہیں۔ نماز کی 3 قسمیں ہیں، میں نے اپنی کتاب نماز اور ولایت آل محمد میں لکھا ہے نماز کی عبادت کی بندگی کی 3 قسمیں ہیں۔
کچھ بندے بطور عبادت تجارت کرتے ہیں، تجارت کے لحاظ سے کہ ہمیں کچھ مل جائے. اور ایک آخری بات ہی کہتا ہوں، اور آل محمد ایسی عبادت کرتے ہیں جس میں تجارت نہیں. اور دوسرا قسم ہے کہ وہ ہے جو ڈر سے، خوف سے کرتے ہیں. اور علی علیہ السلام نے فرمایا نہ مجھے جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے. لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں، روزہ اس لیے رکھتے ہیں آخرت بن جائے، نماز پڑھتے ہیں آخرت بن جائے، زیادہ رات ذخیرہ کرتے ہیں کہ آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر لو. یہی ہے نا بات کہ آخرت کا ذخیرہ ہونا چاہیے. حج کرتے ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں بس ایک ایک کرو تو ٹائم نہیں رہتا. ہم جو کچھ کرتے ہیں آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں. یہ ہماری ہے آل محمد علی سے لے کر مہدی تک. اب سنیں امام حسین علیہ السلام کیا ہے. خدا کی قسم زبان بھی علی کی ہے، امیر المومنین کی ہے. میرے مولا فرماتے ہوگا ذخیرۃ آل محمد فی یوم القیامہ. حسین آل محمد کا ذخیرہ ہے قیامت کے دن کے لیے. میں کچھ کہہ گیا ہوں، میں کچھ کہہ گیا ہوں. ہوگا ذخیرۃ آل محمد فی یوم القیامہ. ارے آل محمد کو سمجھ کیا ہے؟ ارے اسی میں علی ہے، اسی میں حسن ہے، اسی میں 12 ہے، اسی میں 14 ہے. آل محمد میں زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے، جس کی عبادت اتنی ہے کہ ایک سجدے میں سر رکھے تو کہتی ہے بارے الہا تیری رات کتنی چھوٹی ہے، کہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ زہرا کا سجدہ بھی پورا نہ ہو سکا. جہاں اتنی بڑی ہستیاں ہو ان کے لیے علی کہہ رہے ہیں تخصیص نہیں کہ میرا ذخیرہ تو آل محمد یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا ذخیرہ جو ہے وہ حسین ہے. جو آل محمد کا ذخیرہ بن جائے اسے حسین کہتے ہیں. جو آل محمد کا ذخیرہ بن جائے اسے حسین کہتے ہیں. وہ چونکہ مجھے وہ کہا ہے وہ بات بڑی لمبی ہے شہادت، لیکن اب میں فضائل چھوڑ کر ایک جملہ کہتا ہوں. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اتنی بڑی شان ہے حسین کی کہ جس کے چہرے کو عبادت دیکھے. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. علی کے چہرے کو یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. عبادت ہے نا، وہ خود عبادت ہے نا، علی عبادت ہے نا. اور حسین کی کیا شان ہے کہ جس کو عبادت بھی دیکھے. اور ایک جملہ کہوں، کسی بزرگ نے کہا خدا کی قسم کہ حسین نے اللہ کی بارگاہ میں بندگی کچھ اس انداز میں کی. اگر میرا جملہ سمجھ آ گیا گھر جا کر قاضی کو دعا دو گے. اللہ کی بارگاہ میں حسین نے بندگی کچھ اس انداز میں کی کہ اب خود حسین اللہ کی بندگی بن گیا ہے. خود حسین اللہ کی بندگی بن گیا. حسین کا نام لینا عبادت ہے، حسین کا ذکر کرنا عبادت ہے، حسین کی فکر کرنا عبادت ہے، حسین کو سوچنا عبادت ہے. اور حسین وہ حسین ہے جو عبادت کو اپنی مرضی سے روک دے. اس وقت تک عبادت کھڑی رہے جب تک حسین نہ چاہے، اور عبادت بھی وہ جس عبادت کا نام محمد ہو. اب میں آگے اپنے موضوع کے طرف میں پڑھنا کر رہا ہوں تو میرے کان میں کہا گیا آپ نے شہزادہ علی کو تھوڑا سا مسائل پڑھنا. اب تھوڑا سا پڑھوں گا. علی کس کا چہرہ دیکھے؟ حسین کا. اب اس شہزادے کا کیا مقام ہوگا جس کے چہرے کو خود حسین دیکھے. میں نے جملہ کہہ دیا کہ تشریف فرما کا زیادہ لمبا ہے. حسین جس کے چہرے کو دیکھے، علی حسین کے چہرے کو دیکھے.
اور یہ کہے کہ یہ ذخیرہ آل محمد ہے، آل محمد کے ذخیرہ کا نام ہوتا ہے، جس کا اپنا چہرہ دیکھنا عبادت وہ حسین کو دیکھا، اور اس کا چہرہ کتنا ہی عظیم ہوگا کہ جس کے چہرے کو حسین دیکھ کر یہ کہے کہ بارے الہا گواہ رہنا جب کبھی مجھے اپنے نانے کی زیارت کا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا قیامت کا مصائب ہے حسین۔ جب تیرے نانا کی مجھے اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تو میں اکبر تجھے دیکھ لے، اور پھر دیکھو جب اکبر چلے ہیں نا، حسین نے خدا کی قسم یہ بہت قربانی ہے جو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے حسین نے کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان بارے الہی، یہ قربانی حالانکہ سب قربانی ہے، کہا بارے الہی یہ قربانی میری طرف سے قبول فرما۔ اور تمہید کے بغیر اب حسین نے علی اکبر سے کہا علی اکبر میدان جا، میدان کی طرف چلا جا، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے بنی ہاشم کی طرف سے تو میدان میں جائے۔ اب چلے ہیں نا حسین میدان کی طرف اکبر، لیکن جیسے ہی چلنے لگے نا حسین نے کہا اکبر اتنی جلدی بھی نہ کر، اتنی جلدی بھی نہ کر، جانے سے پہلے اس پھپھی سے اجازت تو مانگ جس نے 18 سال کے پردے میں پالا۔ میں ادب پڑھنے کا عادی ہوں، غلط میں پڑھتا نہیں، اور بے تکی روایت میں نہیں پڑھتا جس سے توہین آئے۔ اب اکبر آئے کہاں؟ جہاں جناب زینب تشریف فرما، خیمے میں۔ اکبر زمین پر لیٹ کر اپنے سر کو پھپھی کے زانو پہ رکھا، رکھ کر پھپھی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا پھپھی اماں اگر اجازت دے تو ایک سوال کروں؟ تڑپ کے کہا ہے زہرہ جائی نے اکبر یہ سوال کا وقت تو ہے ہی نہیں، یہ کون سا وقت ہے کہ تم مجھ سے سوال کرے؟ کہا پھپھی اماں یہ سوال مانگنے والا نہیں کہ میں کچھ مانگ رہا ہوں، میں ایک بات پوچھنا چاہتا، پوچھ۔ کہا پھپھی اماں اتنی بات بتا دے مرتبہ اور مقام تیرا زیادہ ہے یا میری دادی زہرا؟ شرما کے نہیں رونا، شرما کے نہیں رونا۔ مرتبہ و مقام و فضیلت آپ کا زیادہ ہے یا میری دادی زہرا؟ جب یہ جملہ سنا میں سیدہ زینب نے کہا اکبر تجھ جیسا ذہین یہ کیا پوچھ بیٹھا؟ کہاں زہرا کہاں میں تو زہرا کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہوں۔ جب کہنا میں زہرا کی کنیزوں میں سے کنیز ہی، یا اکبر لیٹا تھا یا اٹھ کے بیٹھ کے کہتا اماں پھپھی اگر تو زہرا کی کنیزوں میں سے کنیز ہے نا تو آج اپنے بیٹے کو زہرا کے لال میں قربان ہونے کی کر ماتم جن کے مذہب میں ماتم جائز ہے، آج زہرا کے لال میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ بس ہو ازادارہ نہیں حسین۔ اب مجھے نہیں پتا کہ زینب نے اکبر کو بھیجا کیسے ہے، اکبر میدان میں آیا ہے، حسین نے روانہ کیا ہے، مقتل یہی کہتی ہے کہ جیسے جیسے اکبر کی سواری دھوڑتی جاتی تھی ویسے ویسے حسین پیچھے پیچھے دوڑتے جاتے تھے۔ پلٹ کے ایک دفعہ دیکھا نا اکبر نے تو واپس آیا، کہا بابا اگر بھیجنے کو جی نہیں چاہتا تو نہ جاؤں۔ سنو گے جملہ؟ میرے مولا حسین نے کہا اکبر انصاف نہیں کیا، آج کاش تو میری جگہ پہ ہوتا، میں تیری جگہ پہ ہوتا، پھر پوچھتا کہ تیرے جیسا بیٹا مرنے کے لیے کیسے بھیجا جاتا ہے۔ بس اکبر گئے ہیں میدان میں، لڑتے لڑتے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ حسین کے اس بیٹے نے کہ کئی ناریوں کو واصل جہنم کیا،
کہ اتنے میں ایک ظالم نے، میں نے علماء سے یہی سنا ہے کہ ایک ظالم نے کہا اکبر تو میدان میں لڑ رہا ہے، وہ دیکھ خیموں کو تو آگ لگ گئی ہے۔ جب کہنا خیام کو آگ لگ گئی ہے، میں جو پلٹ کے ایک دفعہ خیموں کی طرف دیکھا کہ ایک سنگ دل نے ایک ایسی برچھی ماری کہ پھر اکبر زین پہ سنبھل نہ سکا، آواز دے کے کہا یا ابتا ہو ادرکنی، او میرا بابا آ دیکھ تیرا غریب گر گیا ہے۔ بس میں کیا پڑھوں، ساری شہادت ایک گھنٹہ میں پڑھتا ہوں، لیکن چند جملے ہیں۔ جب یہ آواز سنی نا، حسین لاشا اکبر کی طرف دوڑے ہیں، چند قدم دوڑے ہیں، پھر مقتل کہتی ہے کہ حسین دوڑ نہ سکے، کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ کہا اکبر تیرے بعد اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ اب مقتل میں لکھا ہے کہ حسین پر لاشیں پسر، زانو بزانو بازو ببازو رسید، حسین کوہنی اور گھٹنوں کے بال چل کے پہنچے۔ اب چلنے والا جانے یا اکبر جانے کے کیسے بابا آیا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جب روتے ہیں نا اکبر کے مسائل میں، شرما کے نہ رویا کرو۔ میرے ساتھ میں امام کے گھر مجلس عزا ہو رہی ہے اور ابو بصیر سننے والا ہے، پڑھنے والا شہادت اکبر پڑھ رہا ہے اور رونا گریا ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ میں امام نے پوچھا ابو بصیر اکبر کی شہادت ہے اور تو روتا کیوں نہیں؟ روتا کیوں نہیں؟ ابو بصیر نے اپنے چہرے سے یہ رومال جو تھا نا یہ اٹھایا، کہا مولا دیکھ میرا رومال تو آنسوں سے تر، میں تو رو رہا ہوں۔ کب تیرے چھٹے ساتھ میں امام نے کہا ابو بصیر جب اکبر کی شہادت پڑھی جائے نا پھر آنسوں سے نہ رویا کر، بلکہ چیخیں مار کر رویا کر، داڑے مار کے رویا کر۔ کہا مولا چیخیں مارنا ضروری ہے؟ کہا ہاں، اکبر کے مسائل پر چیخیں مار کر رونا سنت ہے میری دادی زینب کی، سنت ہے میرے دادا حسین کی۔ بس عزاداران حسین ختم کر دیا۔ حسین پہنچے لاشا حسین، لاشا اکبر۔ کہا اکبر تو تیری خواہش ہے؟ کہا ہاں بابا، دو خواہشیں ہیں، ایک خواہش ہے کہ اسی طرح مجھے خیمے تک پہنچانا، اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میری ایک بہن ہے مدینے میں، سگرا، وہ میرا انتظار کرتی ہوگی، مجھے سگرا کی دیدار کرا دے۔ جب کہنا دیدار کرا، خدا کی قسم حسین نے اپنی دو انگلیاں کی، کہا دیکھ، کہا بابا یہ ہمارا گھر ہے پر ظاہر سگرا نہیں، کہا آپ دیکھ، کہا نانے کا روزہ ہے اور سگرا نہیں، میں جلدی کروں، کہا آپ دیکھ، کہا بابا انگلیاں نیچی کر لے، کہا کیا دیکھا، کہا بابا وہی میرے قدموں کے نشان ہے، سگرا کا منہ ہے۔ آواز دے کے کہتی اکبر 10ویں کا وعدہ کر کے گیا تھا، آواز دے کے کہی سگرا میری امید چھوڑ دے، اب نہ میں آ سکتا ہوں نہ تجھے بلا سکتا۔ کر ماتم جن کے مذہب میں ماتم جائے، بات چھوٹی سائی بات تاکہ میں قبول برآمد کروں۔ بس کہا میں تجھے خیمہ میں لے چلوں، کہا ہاں بابا لے چل۔ اب حسین نے، میں تو یہی پڑھتا ہوں، ایک ہاتھ کے نیچے ایک ہاتھ پیروں کے نیچے ڈال کر، اب 57 برس کا بابا ہے یار، یہ تو حکم ہے شریعت کا یار، عام بندے کے لیے بھی حکم ہے۔ اور بیٹے کے جنازے کو باپ کو نہ اٹھانے دو، اسے دور رکھو، گلے سے لگاؤ، اسے تعزیت کرو کہ تیرا جوان بیٹا مارا گیا، ہائے غریبِ کربلا، تجھے اکبر کا لاشا اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، دونوں ہاتھ ڈالے نا، میں یہ پڑھتا ہوں یا علی مدد کے۔ حسین نے ارادہ کیا لاشا اکبر اٹھاؤں، پر نہیں اٹھایا گیا، پھر رکھا، پھر رکھنے کے بعد کہا اکبر کچھ تو سہارا
कुछ मैं करता हूँ। कहा बाबा मैं क्या करूँ? कहा तू अपने दोनों बाजू मेरे गले में डाल दे। अभी पता नहीं किस ख्याल में बैठे हो। अकबर ने एक डाला है, एक यहाँ है। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूँ? एक डाला, एक यहाँ। कहा अकबर ये क्यों नहीं? कहा बाबा ये मैं तुझे दिखाना नहीं चाहता। कहा मुझे दिखा, मैं हुसैन हूँ। जब दिखाया ना ये है पर्ची का फल टूटा हुआ, हुसैन की चीख निकल गई, रो के कहा अकबर ये कैसे टूटा? सुनोगे जुमला? अकबर कहते हैं बाबा तेरी गुर्बत की कसम टूटा नहीं, जाता हुआ तोड़ के गया है और ये कह के गया है मैंने सुना है तेरा बाबा बड़ा साबर। कर मातम जिनके मातम में मातम जाऊं। मैंने सुना है तेरा बाबा बड़ा साबर। कहा अच्छा ये बात है। अब हुसैन ने छोड़ दी। अब हुसैन ने उस पर्ची के फल में हाथ डाला, एक हाथ सीने पे, एक फल में डाला और एक दफा हुसैन का रुख आसमान की तरफ पलटा, आवाज दे के कहा दादा इब्राहिम, मेरे दादा इस्माइल को बुला, जरा करबला में आके देख। ए मेरा दादा, क्या मैंने अपने इस्माइल की आंखों पर पट्टी तो नहीं बांधी? मैंने अपनी आंखों पे पट्टी तो नहीं बांधी? देख मेरा इस्माइल तरफ तो नहीं। बस पर्ची का फल हाथ डाला, उधर हरकत की, करीब था आसमान गिर पड़ा, जमीन फट जाती। जमीन करबला में जल्जला आया। जल्जले का आना था कि ज़ैनब दरवाजे पर आई, आवाज दे के कहती है भैया जल्दी ना करना, मैंने बड़ी मेहनत से पाला है, मुझे भी आने दे। तो अभी तक नहीं रोया। हुसैन को लाशा अकबर भूला। कहा ज़ैनब मेरे होते हुए बाहर ना आना, मैं तेरे पर्दे पे लाखों अकबर। करो सवाल मुझसे, क्या ज़ैनब का पंगा बच गया? शाने गरीबा थी, शिमर का नेज़ा था, ज़ैनब की चादर थी और वो कहती थी उठो मेरा अब्बास। अब्बास मैंने छोड़ दी। जैसे हुआ सो हुआ। लाश आई, खैमा में आया, सारी बात छोड़ दी, खैमा में आया। तीनों बातें, वाह मोहम्मद, वाह हुसैन, वाह अलिया की सदाएं आ रही हैं। बीबियां हल्का बांध के मातम कर रही हैं। यमीन में शिमाल दाएं बाएं देखा, लैला नहीं आई। मेरे जुमले माओ के लिए दुआ करो। हर बूढ़ी माँ का जवान बेटा उसकी आंखों में रहे, बिछड़ न जाए इसकी माँ। लैला नहीं आई, जरा पता कर उसे इतला है या नहीं। बस इससे ज्यादा मसाइब नहीं है। जब फिजा लैला के खेमे में गई, लैला की पोजीशन क्या है? लैला यूं फिर रही है, फिर रही है। कहा लैला क्या कर रही है? कहा मुझे खेमे का दरवाजा नहीं मिल रहा, मेरी बीनाई खत्म हो गई है। हाँ मुझे पकड़ कर लाशा अकबर में ले तबूत ले। ये तबूत आ गया है। लैला ने जब तबूत अकबर को देखा होगा, खून भरे बाल उठा के कहा होगा दादी ज़हरा मेरा बेटा अकबर दे और पर्ची का फल दे। अज़ादारों बुजुर्ग ज़िक्र पढ़ दे हाय रुकी अकबर दी शादी दी ते नाई वेख्या प्यो परना के सैयदा नक कुछ नहीं दिसदा है। वो करबल विच वो मसला ना पुत्र गुहा के वो खड़ा के लाजले हर गाजी को थे अकबर दी लाश पे आके हो कदी मुँह चुमदाए कदी हाथ चुमदाए वो हाथ भनी हुई सांग ची वाके में प्यार
تھا دین دیو سب پھجتے گا کہ رنگ بدل گیا صحرا دا آیا تلی آٹے کہ اٹھنا بانگا وچ مقتل زہرا جا تے ودا حق نہ مارے ہر وقت بناتے آنکھیں کل سڑ پتار للانا وہ آنکھ بدھی نہ کری میرے آور توڑی